کہ جب آدمی بظاہر پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کو بھی پاک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بشرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت ہو۔ جب ہماری نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہراً بھی پاک کر دیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکیزگی اور طہارت۔ پاکیزگی اور طہارت کیا ہے؟ پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اسی طرح حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، یعنی جو صفائی ہے، جو کلینس ہے، وہ اسلام کا بہت بیسک جز ہے، اور اس میں یہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ پاکیزگی اور طہارت کو اختیار کرے۔ جب انسان پاکیزہ رہتا ہے اور جب پاک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور ہر چیز اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قرآن پاک کی یہاں پر عظمت بیان ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو قرآن پاک ہے اس کو ناپاک لوگ نہ چھوئیں، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی دین کے امور ہیں ان میں سب سے پہلے کلمے کے بعد نماز ہے، اور نماز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ فرائض ہیں۔ تو پاکیزگی اور طہارت میں سب سے پہلی چیز تو غسل ہے، اور غسل کے 3 فرائض جو ہیں آج ہم ذکر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جب بھی ہم غسل کے لیے جائیں تو کلی کریں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے پورے بدن پر ایسے اس طرح پانی بہائیں کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہو گئے غسل کے فرائض۔ اس کے بعد اب سب سے پہلی چیز جو ہے ارکان الاسلام خمسۃ الواحیہ، کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا تو اقرار الشہادتین، اس کے بعد صلاۃ یعنی نماز ہے۔ تو نماز کے بارے میں جو نماز کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہیں وہ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جسم کا پاک ہونا۔ دیکھیں پاکیزگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے تو ذکر کیا، اور اسی طرح ہم آگے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وضو کے کیا فرائض ہیں۔ تو پہلا ہے کہ جسم کا پاک ہونا، پھر لباس کا پاک ہونا، پھر اس کے بعد جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا۔ دیکھیں یہ 3 چیزیں تو آگئی پاکیزگی کی۔ اب ہم وضو کو دیکھیں تو وضو میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم 4 فرائض جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اسی طرح وارجلکم الی الکعبین، وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو لیجئے۔ 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک میں ذکر کیے، کس کے لیے؟ وضو کے 4 فرائض نماز کے لیے۔ اب اس میں سب سے فرسٹ کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے منہ کو دھو لیں۔ طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھوں سے شروع کیا جاتا ہے، پہلے ہاتھ، لیکن یہاں پہ فرائض بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ سب سے پہلے ہم اپنے منہ کو دھو لیں، اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کیجئے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ ہم اپنے پاؤں کو دھوئیں ٹخنوں سمیت۔ تو پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت اس کو حاصل ہے۔ جب تک انسان پاک نہ ہو تو وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا۔ اسی طرح جب تک انسان پاک نہ ہو تو وہ اپنے جو جتنے بھی ایسے دینی امور ہیں اس میں قرآن پاک سر فہرست ہے۔ قرآن پاک کو بھی ہم بلا وضو اور پاکیزگی کی بغیر ہم نہیں چھو سکتے۔ اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کوئی دینی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ہم ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پاکیزگی ہے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ اور پاکیزگی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب انسان پاک رہتا ہے تو پاک رہنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت یہ ہے کہ فریش محسوس کر رہا ہوتا ہے،
اور ایسا لگتا ہے اگر بہت زیادہ بوجھ ہو تو جب وہ پاک ہو جاتا ہے انسان بظاہری طور پہ جب پاک ہوتا ہے تو اس کو اپنی روحانی پاکیزگی بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی بظاہر پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کو بھی پاک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بشرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت ہو۔ جب ہماری نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہراً بھی پاک کر دیں گے اور باطناً بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا آج کا موضوع تھا، اس میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اسی طرح جو ہے تسلسل کے ساتھ بتاؤں گا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے تو ذکر کر دیے، جو ہے اسی طرح نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پاک ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تھینکس۔